السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ مختلف مقامات پر مختلف سیشن لے رہے ہیں اور لوگوں سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور اس میں اکثر و بیشتر ایسے سوالات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان کے ایسے جوابات دیتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی بنتی رہتی ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف رکھتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور نبی انبیاء کرام کے بعد ہر بندہ خطا وار ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ انسان ہو اور اس سے غلطی نہ ہو، غلطی ہر بندے سے ہوتی ہے۔ نظریات سے بھی آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی بندے کے علم سے آپ یہ کہہ کر فائدہ نہ اٹھائیں، اس کو ٹھکرا دیں کہ اس کا خود کا جو عمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہت سارے ایسے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے جو الفاظ اور فکرے تھے ان پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی رہی، لیکن اب جب ان ساری چیزوں سے تنقید ہو چکی تو پھر آج ایک نئی چیز سننے میں ملی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جتنی باتیں کرتے ہیں ان پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتے، تو وہ خود عمل نہیں کرتے تو وہ بھلا دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو، تو پاکستان میں ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر ضرور جھوٹ بولا ہوگا۔ تو عمل کرنے کے معاملے میں پاکستانی بھی تو بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، مظلوم کی آواز بننی، نماز پکی پڑھنی ہے، برائی سے بچنا ہے، خود کو روکنا ہے، حسد سے بچنا ہے، بخل سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، کوئی بھی بات آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے، فضول باتوں سے پرہیز کرنی ہے۔ تو ہم پاکستانی کون سا عمل کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ دین کی بات ہی آگے نہ بڑھائیں، آپ دین کی بات ہی کرنا چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو پہلا کنٹروورشل ایک چیز ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں کسی اورفن ہاؤس میں وہ گئے تھے خطاب دینے یا کوئی انعامات دینے کے لیے، تو اسٹیج پر چھوٹی بچیاں آئیں جن کی عمریں خود ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ 10-11 سال سے لے کر 14-15 سال تک ان کی عمریں تھیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی کہا کہ 14 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے اور کسی بالغ بچی کو کوئی بھی نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کو دیکھ نہیں سکتا، ان کو چھو نہیں سکتا۔ اب اس بات کو لے کر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ خود وہ فلائٹ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں یا آگے پیچھے کہیں بھی وہ آتے جاتے ہیں، پروگرامز میں آتے جاتے ہیں، تو فیمیل اینکرز آپ کہہ سکتے ہیں یا جو آڈینس میں ہوتے ہیں یا مہمان ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ خود کھڑے ہوتے ہیں، وہ خیر ہے۔ تو اکثر و بیشتر میں نے بھی دیکھا ان کی نظریں ہمیشہ نیچے پائی ہیں۔ دیکھیں، پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور بیان جو تھا وہ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ وہ لکی مرود یا بنو والی سائڈ کی کوئی لڑکی تھی جس نے پوچھا تھا کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ اسلام ہے لیکن اس کے باوجود گناہ بھی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ انہوں نے بلکہ ان کو باقاعدہ ڈانٹ دیا تھا اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت اعتراض کیا کہ لڑکی کے سوال کا جواب نہیں تھا، اور ڈاکٹر صاحب غصے میں آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب غصے میں نہیں آئے، یہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ آپ جب کسی پر الزام لگائیں تو اس کے لیے 4 گواہ لے کر آئیں، اگر گواہی نہیں ہوگی تو پھر جو آپ نے الزام لگایا تو اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ تو ایک لڑکی اپنے پورے علاقے پر الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں اسلام بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں برائی بھی بہت زیادہ ہے، اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھو گے تو نماز آپ کو برائی سے روکے گی، آپ اسلام پر چلو گے تو اسلام آپ کو برائی سے روکے گا، دور کرے گا۔ تو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں بقول اس لڑکی کے کہ اسلام بہت زیادہ ہے تو برائی بھی ہے، تو پھر یا برائی نہیں ہو سکتی یا وہاں پہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ دونوں مختلف جو ہیں وہ ضدیں ہیں، جو حدود ہیں، مخالف کنارے ہیں، یا تو اسلام ہوگا یا پھر برائی ہوگی، اور جو اس لڑکی نے برائیاں گنوائی ہیں وہ بہت شدید قسم کی برائیاں ہیں اسلام میں، جن کو بہت سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے جو لبرل قسم کے جن لوگوں نے آج کل اسلام کو بہت ہی فلیکسیبل کر دیا ہے، ان لوگوں کو یہ باتیں عجیب لگتی ہیں۔ جب ان کا وہ اسلام آباد والا واقعہ ہوا تھا، اسٹیج پہ لڑکیوں کو دیکھ کر وہ اسٹیج سے اتر گئے تھے، تب میں نے کہا تھا کہ اب ڈاکٹر صاحب کی پاکستان میں خیر نہیں، اب پاکستان میں ان کو بار بار ٹرول کیا جاتا رہے گا، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد ان کو بار بار ٹرول کرنے لگے لوگ۔ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر خود اسلام پر عمل نہیں کرتے، بقول لوگوں کے، میں نہیں کہتا، تو اگر وہ عمل نہیں کرتے، اور اگر پاکستانیوں کو دیکھیں تو عمل ہم بھی نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر ذاکر صاحب کے پاس جو علم ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس واقعی علم ہے،
آپ علم سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ مانیں کہ ان کے پاس علم ضرور ہے۔ وہ علم چاہے آپ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ الگ بیس ہے۔ اگر میں ون لائنر کہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سے پاکستان میں آئے ہیں، تو اگر میں ون لائنر کہوں تو ڈاکٹر صاحب کی باتوں کا ون لائنر یہی ہے کہ پاکستان میں جس طرح کا اسلام مختلف طاقتوں، علماء کرام، مولوی حضرات، فیمنزم، ماڈرنزم، لبرلزم کے تعاون اور اشتراک سے بنا ہے، وہ اصل اسلام سے بہت دور ہے۔ یہی وجہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستانیوں کو باتیں بتاتے ہیں، وہ باتیں پاکستانیوں کو بہت کم ہضم ہو رہی ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اتنا سخت اسلام، حالانکہ سخت نہیں ہے، ہم نے خود کو ڈیل بہت زیادہ دے دی ہے۔ تو میرا ماننا تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ علم لو، کہیں سے بھی ملے علم حاصل کرو، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی تھی، علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے چین تک کیوں نہ جانا پڑے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ان یہودیوں کو معافی مل گئی تھی جو کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، جو کچھ نہ کچھ صحابہ کرام کو سکھا سکتے تھے۔ ان کو اس شرط پر معافی ملی کہ وہ اپنا علم صحابہ کرام کو سکھائیں گے۔ تو علم آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ علم، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کو آپ کا ضمیر خود ہی بتائے گا کہ آپ کے پاس جو علم آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جب تک آپ خود کو کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی پارٹی سے، گروہ سے، جماعت سے منسلک کریں گے، اس کے کھونٹے سے بن جائیں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کھونٹے کے ساتھ، قلعے کے ساتھ جو جانور بندہ ہوتا ہے وہ ایک محدود دائرے میں گھوم سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو آزاد جانور ہوتا ہے، جو ہر طرح سے آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی چر سکتا ہے، اور اس کو مختلف قسم کی انواع و اقسام کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے، انسان اپنے آپ کو خود چھوٹے چھوٹے قلوں کے ساتھ، کھونٹوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ یہ جو قرآن شریف میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی جو رسی ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی چیزوں کی اہمیت کوئی نہیں، اہمیت سب کی ہے۔ وہی بات ہے، آپ علم کہیں سے بھی ملے، علم کو پکڑو، اس علم کے ساتھ خود کو باندھو مت۔ میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے بھی علم ملے اس علم کو حاصل کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اپنی کمیوں کو، خطاؤں کو، سستیوں کو قبول کرو، اور اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر تنقید مت کرو۔ جو بندہ اپنی غلطی نہیں مانتا یا جس کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، وہ بندہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔